اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ برادران عزیز، سورہ آل عمران کی ایک آیت شریفہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہر فرد کو مخاطب کیا ہے اور ایک جامع بات ارشاد فرمائی ہے، گویا کہ کوزے میں دریا سمو دیا ہے۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم یعنی اللہ کے فرما بردار ملو موت کے وقت۔ کتنی جامع بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کی بات بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک بے نمازی بھی کہتا ہے ہم چلو نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن کیا ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ کون سا ڈر ہے کہ جو اللہ کے آگے جھکنے سے روکتا؟ یہ تو شیطان کا ڈر ہے، ایک طرح سے نفس کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر کہاں ہوا؟ اللہ سے ڈرنے والا تو نماز کے لیے دوڑ پڑے گا۔ اسی طریقے سے ڈرنے کی بات یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو، برائیوں کو چھوڑ دے۔ جب بھی کوئی گناہ کا یا برائی کا موقع ہو، اس وقت اسے فوراً اللہ یاد آ جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس بات سے ڈر کر وہ گناہوں سے باز آنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کیا خلیفہ تھے، اس وقت ایک مجلس میں آپ نے تقوی کا ذکر کیا۔ وہاں پول جلول باتیں نہیں ہوا کرتی تھی محفلوں میں بیٹھ کر، بلکہ قرآن و سنت کی باتیں ہوتی تھیں۔ ہمارے اندر بھی یہی صفت ہونا چاہیے کہ ہم جہاں دو چار آدمی جمع ہوں یا زیادہ ہوں تو وہاں اللہ اور رسول کا ذکر، قرآن و سنت کا ذکر۔ تو تقوی کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے، تو ایک صحابی نے عرض کی کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا ایسی تنگ گلی سے یعنی پگڈنڈی سے گزر ہوا کہ وہ چھوٹی سی پتلی سی گلی تھی اور اس کے دونوں طرف جھاڑیاں تھی کانٹے دار؟ کہا ہاں ہوا ہے، ایسا گزر ہوا ہے۔ تو کہا آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے کانٹوں سے بچاتے ہوئے نکل گئے۔ فرمایا بس یہی تقوی ہے۔ دنیا میں ہر طرف رنگ رلیاں پھیلی ہوئی ہیں، دنیا بھر کے فائدے اور لذتیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب ہمارے لیے خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ان سے دامن بچاتے ہوئے نکل جاؤ، یہی تقوی ہے دراصل۔ تو تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اور پھر فرمایا کہ تقوی کا حق ادا کر دو، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ ادا کرو۔ یہ نہیں کہ تھوڑی بہت چیزوں سے ہم رک گئے تو ہم نے سمجھ لیا ہم متقی و پرہیزگار بن گئے۔ جتنی برائیاں اللہ کے نزدیک برائی ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو برائی قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، وہ سب چھوڑ دینا تقوی ہے دراصل۔ ان میں سے کچھ برائیوں کو چھانٹ لینا اور ان سے بچ لینا یہ آسان ہے۔ بہت سے لوگ بہت سی برائیوں سے، کچھ برائیوں سے بچ لیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ہم شراب نہیں پیتے، ہم جوا نہیں کھیلتے، تو تب متقی ہو گئے، ٹھیک ہے، تقوی کی ایک صفت آپ کے اندر پیدا ہوئی، ایک کہنا چاہیے کچھ پرسنٹ تقوی پیدا ہو گیا، لیکن یہ مکمل تقوی نہیں۔ برائیوں کو چھوڑ دینا تو حق ادا کر دو۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت، جتنی قوت ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اپنی ساری طاقت جھونک دو اللہ سے ڈر کر، یعنی گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری قوت صرف کر دو، خرچ کر دو پوری قوت، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی استطاعت رکھی ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کتنا گناہوں سے بچ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں تو اپنی پوری طاقت، پوری ایفرٹس جو ہے وہ اس برائیوں سے بچنے کے لیے جھونک دینا چاہیے۔ اور پھر کتنی اچھی بات فرمائی کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم فرما بردار ہو، مسلم ہو، یعنی اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے مرو۔ اب ظاہر ہے کہ ہم میں سے کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں، لہٰذا کتنی جامع بات ارشاد فرمائی کہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھو کہ مجھے مرنا ہے، ابھی موت آ سکتی ہوں،
جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا نا کہ اس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، تب نماز میں مزہ آئے گا، خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ یہی خیال جو ہے، یہی تصور آپ کو اللہ کی فرما برداری، فرائض، واجبات، سنتیں سب پر عمل کرنے کے لیے ابھارے گا۔ تو ان چند باتوں کے ساتھ میں بات کو اپنی سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تم اس کے فرما بردار ہو۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔